اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے ویلکم. السلام علیکم. کافی تقریب لمبی ہوگی, میں صرف 2-3 باتیں کروں گا. ایک میں شاہ صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ڈاکیومنٹری سے دیکھا کہ میں نے کہا کہ تنویر شاہ صاحب, تنویر حسین شاہ صاحب میرے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں اور ایک پاکستان کے راؤنڈ ٹاپ 10 میں, اب تو میں یہ بھی شاید اناؤنس کر دوں کہ یہ ٹاپ 5 کے بزنس مینوں میں سے ایک آتے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے. اچھا, کلیپٹ کے بارے میں ایک فکرہ بول کے میں آگے سوری بیچ میں جانا چاہتا ہوں. ہمارے ہوسٹ جو بار بار کہتے رہے کہ جی آپ اس پہ کلیپٹ کریں, کو ڈور بلانے کا استقبال کریں یا جو اچھی باتیں تنویر شاہ صاحب نے, تو ہم اتنی کنفیوز قوم ہے کہ ہم کلیپ کسی کی خوشیوں میں شامل ہوئے کلیپ نہیں کرتے. تو مجھے یہ پریشانی ہے کہ اتنی کنفیوز قوم نے $140 کا قرضہ باہر سے کیسے لے, یہ میری حیرانی ابھی تک سمجھ نہیں ہے. اللہ رحم کرے ہماری قوم کے اوپر. تو شاہ صاحب جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپ 5 سے بھی آگے آئیں گے اور میرا ان کے اوپر 100% اعتماد ہے اور میں ایسے کسی کی گارنٹی کیسے دے سکتا ہوں. تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ شاہ صاحب کے ساتھ کسی بھی ماڈل میں انویسٹمنٹ کریں, آپ ان کے ساتھ کنسٹرکشن میں شامل ہوئے, ان کے پارٹنر بنیں یا ان کے کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی انویسٹمنٹ وہاں ضائع نہیں ہوگی بلکہ وہ انویسٹمنٹ میں کئی گنا اضافہ ہوگا. اور شاہ صاحب کا جو کام ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کو آپ ٹچ کر رہا ہے. آپ ساری دنیا میں جاتے ہیں, آپ میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو باہر کی دنیا کے وزٹ کرتے ہیں. اگر آپ باہر کی دنیا میں کنسٹرکشن کا لیول دیکھیں اور آپ شاہ صاحب کا دیکھیں, کیونکہ میں اس پنڈال میں اس وقت آیا ہوں جب میں ماڈل اپارٹمنٹ کا سنگل بیڈ, 2 بیڈ اور 3 بیڈ جو ماڈل اپارٹمنٹ ہے وہ میں دیکھ کے آیا. میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے سنڈے کے دن بندہ فیملی کے ساتھ اس طرح باہر نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو جب آپ اللہ نے ایک بہانہ آپ کو دیا کہ آپ ادھر آئے ہیں, تو آپ شاہ صاحب کی یہ جو بلڈنگ ہے ہائی رائز, اس کو آپ دیکھ کے جائیں. اور اس میں خاص کر جو ماڈل اپارٹمنٹ ہے سنگل بیڈ, 2 بیڈ, 3 بیڈ, اس کو ضرور آپ دیکھ کے جائیں کہ شاہ صاحب نے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کیا. اب اس طرح کی کنسٹرکشن اگر آپ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں, کہ خاص کر آپ کہتے ہیں کہ دبئی جیسا دنیا میں آسٹریلیا سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے زیادہ اچھی کنسٹرکشن کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کی اگر آپ کنسٹرکشن کو دبئی سے کمپیریزن کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یا اس کی ٹکر بھی ہے یا اس کے پلس ایک پوائنٹ میں ہوگی. اتنی اچھی یہ کنسٹرکشن. دوسرا میری آپ سے بتا دوں, یہ جو ایک کنسٹرکشن کا شعبہ ہے یہ ایک آرٹ ہے, یہ ایک انجینئرنگ ہے. اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے میں اپنا گھر خود بنا لوں گا, میں ہائی رائز بلڈنگ خود بنا لوں گا, یا میں G+2, G+5, G+20, G+30 اس طرح کی میں بلڈنگ خود بنا لوں گا, تو یہ ایک طرح سب کے لیے آسان ہے. گھر آپ اپنی فیملی کے لیے بنانا چاہتے ہیں یا آپ انویسٹمنٹ کے لیے بیچنے کے لیے بنانا چاہتے ہیں. ہائی رائز بلڈنگ آپ اپنے لیے کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے خود اپنے لیے پلازا بنانا چاہتے ہیں یا بیچنے کے لیے بنانا چاہتے ہیں, تو یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. یہ ایک انجینئرنگ ہے اور یہ ایک ٹیکنیکل اور ایکسپرٹ لوگوں کا کام ہے. تو آپ تنویر شاہ صاحب کے ساتھ یہی ماڈل ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے کسی بھی چیز میں حصے دار بن سکتے ہیں. فرض کرو ایک آپ ان میں گورنمنٹ سروینٹ ہے, اس کے پاس 50 لاکھ ہے, 60 لاکھ ہے, وہ شاہ صاحب کو پارٹنرشپ میں لینا چاہتا ہے. میں شاہ صاحب کی اجازت کے بغیر بات کر رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ جو میں بات ان کے بہاف میں کروں گا یہ اسی طرح میری بات مانتے بھی ہیں کریں گے. 50 لاکھ روپیہ ہے ایک گورنمنٹ سروینٹ کے پاس, وہ شاہ صاحب کو دیتا ہے کہ میرے لیے ایک ہم اکٹھے مل کے 25, 50, 30 لاکھ کا پلاٹ ویلے کا لیتے ہیں اور ہم اس کو ویلے کو آپ بنائیں, میرا حصہ یہ 60 لاکھ ہے, تو آپ ویلا بنا کے مارکیٹ میں بیچیں. تو جب یہ ویلا جو ہے 1 کروڑ, 2 کروڑ, 2.5 کروڑ کا ملے گا, تو میرا 60 لاکھ کا جو پرافٹ ہے بیچ میں 40 لاکھ آتا ہے, تو میرا کروڑ مجھے دے دے, آپ کا اپنا. تو آپ اس ماڈل کے تحت بھی شاہ صاحب کے ساتھ اپنا پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کمرشل میں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ میرے پاس 10 کروڑ ہے, میرے پاس 5 کروڑ ہے, میرے پاس 20 کروڑ ہے, تو آپ یہ لے لیں بجائے میں بناؤں. تو آپ اسی طرح شاہ صاحب کو بنائیں اور اس کا پرافٹ ڈسٹریبیوٹ کریں. اگر آپ کو انوینٹری لینا چاہتے ہیں وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ اپنے گھر کے لیے کچھ چیز بنانا چاہتے ہیں
آپ شاہ صاحب کو کہیں مجھے خوبصورت پلاٹ ایک ڈھونڈ کے دیں، میرے فیملی بچے بھی اس کی ریلیشن پسند کرنے کے لیے میرے 2 کروڑ یا 3 کروڑ ہمیں آپ یہ ولا جو ہے کہ کنسٹرکشن کر کے یہ آپ ہمیں ریڈی ٹو لیٹ جو ہے یہ تیار کر کے۔ ایک ہمارے جو راجیوں والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں اگر اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ کٹھے رہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پلازا ہو اس کے اوپر 10-12 فلیٹ ہو تاکہ ہم سارے فیملی کے ممبر اپنے اپنے فلیٹوں میں رہیں، نیچے 2-3 فلور ہمارے کمرشل بھی بن جائے۔ آپ کو ایسا شاہ صاحب کو لیں، شاہ صاحب ایک کمرشل پلاٹ لیجیے گے، آپ کو بلڈنگ بنا کے خوبصورت اپارٹمنٹ خوبصورت کمرشل شاپ آپ کو بنا دیں گے تو آپ تقریب ایسوسیٹ کے ساتھ کئی مارکوں میں آ کر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ سب سمجھدار، آپ کے پاس ایسے بہتر پرفارمنس بھی ہو سکتی ہے تو آپ شاہ صاحب کے آفس کا وزٹ کریں، آپ کسی بھی وقت ان کے ساتھ جا کر کسی بھی ماڈل میں آپ ان کے ساتھ پیسہ لگائیں، جو پیسہ آپ دیں وہ ایک ایگریمنٹ بنا کے آپ ان سے لکھ لیں اور اس کی آپ ان سے رسید لے لیں۔ تو مجھے میں ان کی گارنٹی بھی دیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں 100% ان کی طرف سے آپ کو یقین دہانی بھی کراتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے پیسہ لیا ہوگا وہ مقصد بھی آپ کو پورا، وہ بلڈنگ بھی یا وہ اپارٹمنٹ یا وہ کمرشل یا ہائی لائٹ بلڈنگ یا وہ ولا آپ کو بنا کے بھی دیں گے، بلکہ جو کمنٹ کیا ہوگا اس میعاد کے مطابق آپ کو بنا کے دیں گے۔ یہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ ہوا ہے، پچھلے 3 سال کا ڈیٹا آپ دیکھ لیں کتنے ہاؤسنگ سوسائٹی والے تھے جنہوں نے کتنے خواب دکھائے کہ ہم یہ کریں گے، اب اس کا وقت ہے سب چھوڑ کے بعد سب کے آفس بند ہو گئے، سب کے کرائے کے لوگوں نے اپنے آفس خالی کرا دیے۔ اسی طرح پچھلے 3 سال میں جو بلڈر تھے وہ اپنی بلڈنگوں کا نام چھوڑ کے بعد کتنے لوگوں نے بنایا، کسی نے نہیں بنایا۔ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جو ریئل بلڈر ہے یا جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ کس طرح پلے کرتی ہیں اس وقت جب کوئی بڑا وقت آتا ہے، جب کوئی ریئل اسٹیٹ میں یہ ایک نیچر ہے، نیچر کے قانون کے مطابق کبھی بھی کوئی چیز اوپر نہیں چلتی۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی گندم بہت زیادہ پاکستان میں پیدا ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، یہ نیچر کا قانون ہے۔ کبھی چاول بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی فروٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کوئی درخت ہوتی ہے، کوئی زمین ہوتی ہے، کوئی پانی ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ نیچر کا قانون تو یہ بھی ایک نیچر کا قانون ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ریل اسٹیٹ کا بزنس ہر سال اوپر ہی اوپر اوپر ہی اوپر اوپر ہی اوپر جائے۔ اس میں کریکشن نہیں ہے، کبھی اس نے یہ فلیٹ سلیب میں جانا ہے، کبھی اس نے بہت اوپر جانا ہے، کبھی اس نے بہت نیچے نہیں جانا ہے۔ تو جو بلڈر ہے کہ اس کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کے مطابق جو ہے وہ پلے کر سکتے۔ تو اس پچھلے 3 سال میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کتنے ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے اپنی دفتر بند کر کے بعد کتنے بلڈر بند کر کے بعد ان کی وجہ سے جو ریئل کام کرنے والے تھے ان کے اوپر بھی بڑا اثر پڑا کہ جب دوسری سوسائٹی جس کے بعد 2 لاکھ یا 2 لاکھ روپے کر کے تو سرمایہ تو کسی طرف چلا گیا۔ تو ایک نیچرل بات تھی کہ وہ ایک کریکشن لگ رہا ہے۔ اب میں 2025 کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ کنسٹرکشن کا سال ہے، یہ پراپرٹی کا سال ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ فیصل ٹاؤن کے لیے پراپرٹی کا سال ہے، یہ فیصل ٹاؤن کے لیے کنسٹرکشن کا سال ہے، یہ ترغیب ایسوسیٹ کے لیے کنسٹرکشن کا سال ہے، یہ ہر آدمی کے لیے یہ کنسٹرکشن کا سال نہیں ہے۔ لوگ بڑے سیانے ہیں، لوگ بڑے دیکھ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے والوں کا ایک فنکشن کرنا ہے، شاہی آپ گراؤنڈ کریں، جہاں پہ ہے وہاں کریں تاکہ جو آپ کے کلائنٹ ہیں، جو انویسٹر ہیں، وہ آ کر آپ کی بلڈنگ تو دیکھیں، اس کی لوکیشن تو دیکھیں کہ کیسی خوبصورت بلڈنگ، آپ سیڑھیے کا ماحول دیکھیں، کسی جگہ پہ اچھی اپارٹمنٹ بلڈنگ نہیں۔ آپ اس بلڈنگ کو دیکھیں، اس کے فرنٹ پہ بھی پارکنگ ہے، اس کے بیک پہ بھی پارکنگ ہے۔ یہ جو پلاٹ ہے جس میں ہم اس وقت کیمپس لگا کے بیٹھے ہیں، یہ اسی بلڈنگ کا پارک ہے۔ یہ کتنا بڑا پارک ہے، ابھی آدھے میں لگا ہے، آدھا خالی ہے، سائڈوں میں بھی، دونوں سائڈوں میں بھی خالی ہے، بیک پہ بھی خالی ہے، فرنٹ پہ بھی خالی ہے۔ تو جو فلیٹوں میں رہیں گے وہ لوگوں نے کہیں پہ باہر نکلنا ہے، انہوں نے پوری فضا میں سانس بھی لینا ہے۔ یہ اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں 8 ماہ موسم بہت خوبصورت رہتا ہے کہ جہاں آپ کی فیملی شام کو یا صبح کو باہر کے اپنا پارک میں نکل سکتے۔ تو یہ جو بات ہے یہ دیکھیں اپولو ٹاور کے بالکل ساتھ آپ نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، 5000 نمازیوں کی مسجد ریڈی ہے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ حنیف میڈیکل کالج ہے، اپنا ہاسپٹل بہترین سہولت ہے، آپ کے ساتھ باقی دیکھیں کمرشل چیزیں ہیں، آپ کے ساتھ میڈیکل اسٹور ہے،
ہر چیز آپ کی بلڈنگ کے ساتھ ہے، اتنی خوبصورت۔ شاہ صاحب برانڈ ایسے نہیں بنتے، جب یہ ہم سے پلاٹ لیتے ہیں یہ بیسٹ لوکیشن کا پلاٹ یہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ کسی بے شک آپ نے ولے کے پیسے دیے شاہ صاحب کو مجھے ملا، تو جب آپ کے لیے ولے کا پلاٹ ہم سے لینے آئیں گے تو سب سے اچھی لوکیشن کا پلاٹ سلیکٹ کریں گے، جو جگہ بھی اونچی ہو اور جس کے قریب فیسلٹی بھی ہو، جس کی روڈ کی چڑھائی جو ہے وہ نہیں زیادہ۔ تو میرا یہ کہنے کا ہے کہ جو ایک برانڈ ہوتا ہے اس کے پاس وہ کیپیسٹی بھی ہوتی ہے کام کرنے کی، اور جب برا وقت آ جائے تو اس میں چیزوں کو سنبھالنے کی بھی کیپیسٹی ہے، نہ کہ وہ اپنا سارا کچھ بند کر کے لوگوں کا اربوں روپیہ لے کے کہیں بات۔ تو ایسے برانڈ کے ساتھ کام کریں جن کے پاس وسائل بھی ہوں، تجربہ بھی ہو، اور ان کو یہ سمجھ بھی ہو اپنے کام کی۔ پاکستان میں 90% لوگ وہ کام کرتے ہیں جن کو اپنے کام کی معذرت کے ساتھ سمجھ نہیں ہوتی۔ اسی طرح فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ بھی اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کسی بہانے فنکشن کے بہانے اس فیصل ٹاؤن فیز 1 میں آئے ہیں، آپ جاتے وقت شاہ صاحب کا بھی بلڈنگ لے کے جائیں، ماڈل مارکیٹ بھی لے کے جائیں، اور فیصل ٹاؤن کا بھی ایک آپ چکر لگا کے آئے، لگا کے جائے۔ یہ ایک اسکیم کا نام نہیں ہے، یہ ایک شہر کا نام، یہ ایک شہر ہے۔ آج کے دن میں اسلام آباد کی کسی ایک سیکٹر میں اتنی مسجدیں نہیں ہیں جتنی مسجدیں اس وقت فیصل ٹاؤن میں نہ صرف بنی ہوئی ہے، آپریشنل ہے۔ 5-5 ہزار نمازیوں سے کم کوئی مسجد نہیں، اس سے آپ اندازہ لگا۔ اسی طرح 5 اسکول ابھی تک آپریشنل ہے، 5 اسکول۔ 6واں اسکول جو ہے ہم رمضان میں یا عید کے فوراً بعد کالج کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی تقریباً 7ویں 8ویں باب میں صرف ایک لڑکیوں کے لیے ایک اسکول اور کالج کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، تاکہ وہ جو ہمارے دوست بالکل جاتے ہیں بچیاں علیحدہ پڑھیں تو ان کے لیے بھی اسکول اور کالج۔ پھر آگے 200 سے 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہم ڈیزائن حالانکہ ہاسپٹل یہ سامنے آپ کے ہے، لیکن ایک 200 سے 300 بیڈ کا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں۔ پھر اس طرح ہم ایک ڈاؤن ٹاؤن بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم گولف کورس سے لے کر جو پاکستان کی دنیا کی بیسٹ فیسلٹی ہے وہ اس بلاک میں جو ہے انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سارا بلاک سری نگر ہائی وے کے ساتھ ساتھ ہے کہ اس سے ڈائریکٹ ایکسیس اس کی اور باقی ساتھی سیکٹروں کی ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم صرف ایک اسکیم نہیں بناتے، ایک شہر بناتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگ جب اس بہانے اس فنکشن کے بہانے آپ نے فیصل ٹاؤن فیز 1 کا وزٹ کیا ہے تو یہ جو ویڈنسڈے آ رہا ہے پورے 1 بجے فیصل ہل میں ہم تیسری مسجد اس سے پہلے پہلی مسجد جو ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ مسجد بنائی کہ اس میں 5000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، جو کہ آپریشنل۔ سیکنڈ مسجد پھر تو کمپلیشن کے قریب ہے، وہ ہے جامع مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس میں 22000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فیصل مسجد کے بعد سب سے بڑی پنڈی اسلام آباد لٹکی اور سب سے خوبصورت انجینئرنگ کا ایک شاہکار مسجد ہے جو وہاں پہ فیصل پہ ہے، اس کا ہم اگلے سال رمضان سے پہلے اس کا افتتاح کر دیں گے۔ اب اس ویڈنسڈے کو جو آ رہا ہے سب لوگ انوائٹڈ۔ تیسری مسجد فیصل ہل کے سی بلاک میں جامع مسجد حضرت ابراہیم رضی اللہ جامع مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں، سی بلاک۔ تو آپ سب لوگ انوائٹڈ ہیں، اسی بہانے آپ اس کو دیکھ لیں گے اس میں کیا کیا فیسلٹی ہے، کتنے بڑے بڑے ہاسپٹل، کتنے بڑے بڑے اپنا ایجوکیشن سسٹم کے روٹ اسکول جیسے اسکول جو کہ پاکستان میں سب سے خوبصورت 1.2 بلین ہم نے صرف روٹ اسکول کی کنسٹرکشن کے اوپر لگایا، جو اب ریڈی ہے۔ اپریل مئی میں جو داخلے ہونے ہیں وہ روٹ اسکول اس میں کھل جائے، اس کا بھی ہم فنکشن کرنے جا رہے ہیں۔ 2 کرکٹ گراؤنڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے وہاں پہ بنے، 2 فٹ بال گراؤنڈ، 18 پارک ابھی تک بنے، جبکہ ہر ماہ ہم کوئی نہ کوئی پارک بناتے ہیں۔ اسی طرح FD2 جو ہے بالکل آپ کے ساتھ کھلیاں اسکیم کے اوپر ہے، یہ جو سنڈے آ رہا ہے، آج بھی سنڈے ہے، نیکسٹ سنڈے وہاں 1 بجے ہم نے فنکشن رکھا ہے، آپ جا کر اس پروجیکٹ کو دیکھیں۔ یہ ایک شہر ہے، فیصل ہل ایک نیا بھارت لائی اسلام آباد کے ساتھ شہر ہے، لیکن FD2 جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد کے ساتھ تیسرا بڑا شہر ہے، آپ جا کر اس کو دیکھنا۔
جس میں جو روڈ کی ویڈتھ ہے وہ 350 فٹ بڑی روڈیں ہیں جو بن رہی ہے اور بڑی سپیڈ سے بن رہی ہے. ہم نے 2 ماہ میں 14,000 کروڑ تیار کر دیے. آپ جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ کس قسم کی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو. آپ کا جو برانڈ ہے فیصل ٹاؤن، جب پچھلے 3 سال میں پراپرٹی ڈاؤن گئے، جب لوگ دفتر بند کر کے چلے گئے تو فیصل ٹاؤن نے کیا کیا؟ آپ لوگ آپ اندازہ لگائیں، آپ اپنی سائٹوں سے اندازہ لگائیں. سب سے زیادہ پیسہ ہم نے اپنی اسکیموں میں پچھلے 3 سال میں لگایا، سب سے زیادہ. کیا برا وقت تھا؟ اب تو برا وقت نہیں ہے. اب تو پراپرٹی میں ایک بہت اچھا وقت ہے، کیونکہ پہلے قائدر جو تھا بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ تھا وہ بھی 25 پہ تھا. اب 9% پہ بھی بینک نہیں آپ کو پراپرٹ دے. اب تو بینکوں میں پیسہ نہیں ہے. اب گورنمنٹ پراپرٹی کا نام نہیں سو رہی تھی. اب گورنمنٹ خود روزانہ میڈیا بلا رہی ہے کہ جی بتائیں ہم پراپرٹی میں کیا ریلیکسیشن دیں تاکہ پراپرٹی میں بوم آئے. اب تو گورنمنٹ بھی پیچھے لگی ہے. تو میری یہ ہے کہ اب آپ کا پیسہ ہے، اگر آپ اچھی رہائش لینا چاہتے ہیں تو آپ فیصل ٹاؤن میں جا کر، آپ اچھے کمرشل کو بنانا چاہتے ہیں آئیں ہم سے پلاٹ لیں، آپ اپنی کمرشل ایکٹیویٹی کریں. ہم آپ کے ساتھ جس طرح شاہ صاحب میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں، آپ بھی بنائیں گے، آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ سیم طرح کا ہمارا تعاون ہوگا. لیکن آپ کام کریں، کسی طرح پیسہ کو بھی لیں. یہ اللہ بہانے بناتا ہے کسی نہ کسی فنکشن کے تحت. آپ کا بینک میں پیسہ اب بڑا ضائع ہو رہا ہے، کوئی پرافٹ نہیں، آپ اس سرمایہ کاری کے لگائیں. اب فیصل ٹاؤن نے 1925 میں کیا کیا؟ ہم نے ہم کو ہماری اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے، وہ اس کا ایک ہی بینک تھا، ڈیولپمنٹ اینڈ کنسٹرکشن ہے. یوں ہی 1925 شروع ہوا، ہم نے اس کے 2 بینک علیحدہ کر دیے. ایک ڈیولپمنٹ بینک کر دیا جس کے انچارج عادل اور چودھری محمد فروغ صاحب، اور اس کے اوپر اس کو میں ڈائریکٹ دیکھتا ہوں. وہ میرے انڈر ہے تو وہ چیزیں ڈیولپمنٹ کی میں دیکھتا ہوں کیونکہ اس پہ میرا نظر رکھتا ہے. ایک ہم نے کنسٹرکشن بینک کیا جس کے چیف انجینئر فیض صاحب ہیں، وہ ڈائریکٹ میرے بیٹے زہیر مجید کے انڈر وہ دیکھتے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ ہم نے ایک بہت بڑی اپنی انجینئرنگ جو کمپنی تھی اس نے 2 بینک بنا دیے، ایک ڈیولپمنٹ بینک ایک کنسٹرکشن. اس سے یہ ہوا کہ ہمارا کام بہت ایک ہو، ہر بندہ اپنے اپنے فیلڈ میں دیکھ رہا ہے. اس سے نہ صرف کوانٹٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا بلکہ اس سے کوالٹی میں بڑا اضافہ ہوگا. اب ہمارے لیے 35-40 کروڑ کی بلڈنگ جو بنانا ہے 1-1.5 سال میں اب کوئی مانی نہیں رہا. آپ کہہ رہے دبئی میں دے دو، دبئی سے دے میں آپ کو ادھر جا کے کنسٹرکشن بناؤں گا. اور اس کی پہلی مثال آپ یہ دیکھ لیں فیصل فیول ہے، آپ روٹ سکول ہے، جامعہ مسجد حضرت علی ہے، اور اب آپ دیکھیں جو فیصل فیول ہے وہ پنڈی اسلام آباد اٹک کا سب سے خوبصورت ہائی رائز پروجیکٹ فیصل ہل میں بڑھ رہا ہے، جس کے نیچے 3 فلور پارکنگ ہے، اوپر ایک روڈ گراؤنڈ ہے، اوپر 5 فلور ہال کے، اوپر 2 ٹاور بڑے ہیں، ایک ٹاور ریزیڈینشل ہے اور ایک ہلٹن ہوٹل کا ٹاور ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو 2 سے 2.5 سال میں اسٹرکچر اس کا مکمل کریں گے، 2 سے 2.5 سال میں اس کی ہم فنشنگ کریں گے تو 5 سال کا پروجیکٹ. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ 2.5 سال کو 1 سال میں کر رہے ہیں. اسی سال کا 3 دسمبر تک اس کا اسٹرکچر 100% کمپلیٹ کریں. جو ہم نے 2.5 سال میں اس کی فنشنگ کرنی تھی اس کو 1.5 سال میں کریں. اور وہ بھی عالمی معیار کے مطابق، کیونکہ اس میں ہلٹن روڈر کا جو ٹاور ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ ان کی ایس او پی ہوتی ہے کہ اس کے مطابق آپ نے سارا اس کو اس کی ڈیزائننگ کرنی. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اچھا ایک اس میں بھی ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز 1 میں جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک 2 کالج شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک ہاسپٹل 300-400 بیڈ کا شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہماری اپنی کمپنی بنا رہی ہے، ہم خود بنانے جا رہے ہیں. اسی طرح 650 اپارٹمنٹ کی بلڈنگ اس فیصل ٹاؤن کے 1 بلاک میں ہم جبل روڈ کے اوپر ہمارا 20 کلار کا پلاٹ ہے، اس کو ہم بنانا شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم اسلام آباد میں اگلے 3 سے 4 ماہ میں یا 6 ماہ میں میکسیمم اسلام آباد کی سب سے ہائی رائز بلڈنگ 58 فلور وہ شروع کر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اسلام آباد ایسی بلڈنگ اسلام آباد کی ہسٹری، اسلام آباد کو 60-65 سال ہو گیا بنے، ایسی ایک بلڈنگ اسلام آباد کی نہیں بنی کہ ایسی وہ بلڈنگ بننے جا رہی ہے. ہمارا پلاٹ ہے F9 پارک کے بالکل سامنے، خوبصورت پلاٹ ہے اسلام آباد. اس کے ہر طرف پارکنگ ہے، اس کے بیک پہ بھی پارکنگ ہے، فرنٹ پہ بھی پارکنگ ہے، دونوں سائڈوں پہ 1.5 کی پارکنگ ہے. خوبصورت اسلام آباد کا پلاٹ
اس کی ڈیزائننگ باہر سے ہو رہی ہے. سنگاپور کی کمپنی کو ہم اناؤنس کریں گے. سنگاپور کی مشہور کمپنی، ان کے ایگریمنٹ ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا 70% کام بھی مکمل کر دیا. تو سنگاپور کی کمپنی کا ڈیزائن ہے، باہر کی کمپنی کا انٹیریئر ہوگا. ایسی خوبصورت بلڈنگ اسلام آباد میں بنا کے دیں گے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا دیکھی رواز سے بھی نظر آئے گی. ادھر اسلام آباد اوپر کے 1 سے بھی نظر آئے گی، کیونکہ اسلام آباد میں ابھی تک جو بلڈنگ ہے یہ 26-27 فلور ہے. تو دیکھیں کہ کہاں 26-27 فلور اور کہاں 58. تو کہاں سے ہوگا؟ ہم لاہور مال روڈ کے اوپر 5 اسٹار ہوٹل بنانے جا رہے ہیں. وہ ہمارا اپنا پلاٹ ہے. اگر آپ لاہور مال روڈ کے اوپر جائیں تو وہاں بورڈ لگا ہوگا کہ دس پراپرٹی اونڈ بائی دی فیصل. یہ ساری پراپرٹی ہماری سنگل اونڈ پراپرٹی ہے، یعنی اس میں کوئی شیئر ہولڈر نہیں ہے. بل گیٹس کا پلاٹ ہے وہ فل پیڈ ہے. فیصل ٹاؤن مال روڈ، یہ جو فیصل ٹاؤن کا پلاٹ ہے 20 کنال کا، یہ ہمارا اپنا پلاٹ ہے. لاہور مال روڈ کا پلاٹ ہے تو ہمارا اپنا پلاٹ ہے، سنگل ہولڈر پلاٹ اور فلی پیڈ ہے، تمام ضوابطوں سے پاک ہے. اتنی بڑی کنسٹرکشن یہ ساری ہم 2025 میں کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک نیا ٹرینڈ کنسٹرکشن میں فلیٹ سلیب کا لینے جا رہے ہیں. اس کے اوپر ہم 2 پروجیکٹ، جو مسجد ہے وہ فلیٹ سلیب کے اوپر ہم آپ کو بنا کے دکھائیں. وہ دیکھنا جو 3 سال میں مسجد بنتی ہے آپ کو 1 سال میں بنا دیں گے. آپ کہتے ہیں 1.5 سال میں بنا دیں، 1.5 سال میں بنا دیں گے. جتنی جلدی کہہ دیں گے اس سے کنسٹرکشن کا جو پیریڈ ہے وہاں کٹ رہ جائے. وہاں ہم فیصل ہل میں اگلے 10 دن یا 15 دن میں ایک سپر نووا کا کیمپس بنانے جا رہے ہیں. بہت بڑا کیمپس فیصل ہل کی میں بات کر رہا ہوں. 3 کلومیٹر پہلے ادھر بک ہے بہت بڑا، اب ایک سپر نووا کا بنا رہے ہیں 3 لاکھ کے، تاکہ ادھر کے بچوں کو ادھر سوچتے ایجوکیشن کی. وہ بھی فلیٹ سلیب کے اوپر شروع کر رہے ہیں. ہل ایریا والا پلاٹ بھی فلیٹ سلیب کے اوپر شروع کر رہے ہیں. ایک نیا کنسٹرکشن کا ٹرینڈ لے کر آ رہے ہیں. بڑی کنسٹرکشن، بڑی ڈیولپمنٹ. اگر آپ FT2 میں جائیں گے آپ ادھر مشینری دیکھیں. کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جو پاکستان کی بڑی بڑی کمپنیاں کلیم کرتی ہیں ڈیولپمنٹ، وہ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. آپ سمجھیں گے کہ یہ ان سے 10 گنا بہتر ڈیولپمنٹ ہوگی. کنسٹرکشن آپ دیکھیں گے کوئی میچ ہی نہیں ہے، نہ ڈیولپمنٹ کا نہ کنسٹرکشن. تو میری درخواست ہے کہ اچھے برانڈ کے ساتھ ایسی جگہ پہ پیسہ لگائیں جہاں آپ کا پیسہ محفوظ ہو. آپ سرمایہ کرتے وقت رات کو سکون کے ساتھ سوئیں بھی، اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی 2 گنا 3 گنا 4 گنا اس میں اضافہ. تو آپ تنویر ایسوسی ایٹ کے ساتھ پیسہ لگائیں، آپ فیصل ٹاؤن کے ساتھ لگائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ منی بیک گارنٹی کہ آپ کا پیسہ 100% محفوظ ہے. اور اب جو پراپرٹی کا سال ہے 3 سال تو پراپرٹی اس طرح نیچے آئی ہے. اب نیچے والی بات نہیں ہے، اب پراپرٹی اوپر ہی اوپر جائے گی، کنسٹرکشن اوپر ہی اوپر جائے گی. ہم 26 کروڑ عوام کا ملک ہے، 26 کروڑ. ہمیں تو کئی کروڑ ریزیڈینشیل یونٹ چاہیے. تو ہمارے ملک میں بکنگ بہت ہوتی ہے لیکن اس میں 90% فراڈ ہو جاتا ہے. اس لیے بیچارے لوگوں کا سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. ہمارے ملک میں سرمایہ ضائع بہت ہوتا ہے. جیسے میں نے وہ قرض کی بات کی، مجھے وہ کرنی نہیں چاہیے. ہم نے 140 ارب ڈالر آج کی ڈیٹ تک قرض لیا دنیا سے، لیکن وہ لگایا کہاں؟ کسی کو بھی. ہم نے وہ سرمایہ ضائع کیا. تو ہمارے ملک میں سرمایہ ضائع بہت ہوتا ہے. اگر ہم اپنے سرمایہ کو ضائع ہونے سے بچا لیں تو ہر آدمی اپنی زندگی میں ایک اچھا ریزیڈینشیل یونٹ غریب سے غریب بھی حاصل کرتا ہے. تو میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری باتیں بڑی سکون سے سنی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.